اگر امام حسین اتنے پاورفل تھے، اگر امام حسین کے اندر اتنی طاقت و استطاعت تھی تو نہر فرات کے پانی کو اپنے قدموں پر کیوں نہیں بلوائے؟ بات دراصل یہ ہے کہ امام حسین میدان کربلا میں دین پھیلانے نہیں، دین بچانے پہنچے تھے۔ مصطفیٰ نے جس دین کو پیٹ میں پتھر باندھ کر پھیلایا ہے، اس دین کو کربلا میں امام حسین نے بھوکے رہ کر بچایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امتحان گاہ میں تھے، امتحان ہال میں تھے، امتحان گاہ میں باپ بیٹے کی مدد نہیں کرتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، لیکن لوگوں نے امام حسین کو مجبور سمجھا۔ قسم خدا کی امام حسین کی شان یہ ہے، پانی کیا ہے؟ پانی کیا ہے؟ مہر سے اختر سے نکلتا پانی، مہر سے اختر سے نکلتا پانی، تیر سے تیگ سے خنجر سے نکلتا پانی، سبحان اللہ۔ تیگ سے تیر سے خنجر سے نکلتا پانی۔ صبر کا امتحان دینا تھا انہیں ساحل پر، امتحان صبر کا دینا تھا انہیں ساحل پر، ورنہ اصغر کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، ورنہ اصغر کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ امام علی مقام پر اعتراض میدان کربلا پر کرنے والوں، امام حسین پر کربلا میں سوال کرنے والے لوگوں، اس کا جواب ہم غریبوں کے غریب نواز خواجہ غریب نواز نے اجمیر معلیٰ سے دیا ہے۔ کربلا معلیٰ میں ہونے والا اعتراض، مصطفیٰ معراج میں عرش پر گئے تو عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا، بولیے طرف کے سبحان اللہ، عرش کو عرش معلیٰ بنا دیا۔ امام حسین کربلا پہنچے، کربلا کو کربلا معلیٰ بنا دیا۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان کے راجستان کے اجمیر میں پہنچے، اجمیر کو اجمیر معلیٰ بنا دیا۔ اے لوگوں، میرے نانا امام علی مقام کو مجبور مت سمجھو۔ اس کا جواب خواجہ غریب نواز نے ایک کٹورے میں پورا انا ساگر بلوا کر بتایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز انا ساگر کے پاس گئے نہیں، اپنے نوکر خادم سے کہا جاؤ کٹورا لو، جا کر کے کہہ دینا تو تمہیں خواجہ نے بلایا ہے۔ اتنی تو بات ہے، خواجہ نے بلایا ہے۔ ایک پورے انا ساگر کو ایک کٹورے میں خواجہ غریب نواز نے بلوا کر بتا دیا کہ اے لوگوں، میں امام حسین کی اولاد ان کے غلام کی شان یہ ہے کہ ایک کٹورا کو بھجوا کر پورا انا ساگر بلوا سکتا ہے، تو میرے امام کو، امام حسین کو میدان کربلا میں مجبور مت سمجھو۔ قسم خدا کی، اگر میدان کربلا میں امام حسین آسمان کی طرف اشارہ کر دیتے تو امام حسین کو آسمان پانی دیتا ہوا نظر آتا، اگر سورج کی طرف اشارہ کر دیتے تو سورج امام حسین کو پانی دیتا ہوا نظر آتا، اگر چاند کی طرف اشارہ کر دیتے تو امام حسین کو چاند پانی دیتا ہوا نظر آتا، اگر ستاروں کی طرف اشارہ کر دیتے تو ستارے امام حسین کو پانی دیتے ہوئے نظر آتے، اگر زمین کی طرف امام حسین اشارہ کر دیتے تو زمین اپنے سینہ کو چیر کر کے امام حسین کو پانی دیتی ہوئے نظر آتی۔ ارے امام حسین تو امام حسین ہے۔ ارے قسم خدا کی، جس طریقے سے مکہ کی وادی میں، مکہ کے ریگستان میں، مکہ کے آبو کے میدان میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پانی کی جب ضرورت پڑی تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے مکہ کی بے آبو کے یہاں میدان میں، مکہ کی وادی میں اپنے پیر کی ایڑی کو رگڑ دیا تھا تو وہاں چشمہ زمزم ابل گیا تھا۔ اے لوگوں سنو، قسم خدا کی، میدان کربلا میں میرا امام حسین نہیں، امام حسین کا ننھا علی اصغر میدان کربلا میں اپنے پیر کی ایڑی کو رگڑ دیے ہوتے تو آج میدان کربلا میں دوسرا چشمہ زمزم ابل پڑتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین۔ امام حسین کی شان تو یہ ہے
کہ سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، سلگتے دشت میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے، بھگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس ایک راز تھی ورنہ، حسین ابن علی کی پیاس ایک راز تھی ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے، فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی امام حسین کو، جس امام حسین کے نانا مصطفیٰ کو مکہ کے ناہنجار لوگوں نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ مکہ کے وہ بدماش لوگ جن لوگوں نے ان کے نانا مصطفیٰ کو، آمنہ کے لال کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا، انہی کی ناہنجار اولاد نے ان کے نواسے امام حسین کو پھر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ، کوفہ سے میدان کربلا بلانے پر مجبور کیا۔ امام علی مقام امام حسین حضرت امیر معاویہ، ان کا انتقال ہوا 22 رجب المرجب۔ حضرت امیر معاویہ کی وصال کی تاریخ 22 رجب سن 7 ہجری۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، امیر معاویہ کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا۔ یزید اس وقت کے سب سے بڑے گنہگار کا نام، سب سے بڑے بدماش عیاش کا نام یزید پلید۔ امام حسین کو مجبور کیا بیعت کرنے پر، اپنی بات مانوانے پر۔ امام حسین نے کہہ دیا پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں کبھی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کو خطوط لکھے گئے۔ امام حسین 28 رجب کو مدینہ سے مکہ کے لیے نکلے۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال 22 رجب کو، 6 دن کے بعد نکلے۔ 5 دن کے بعد حضرت امام حسین مدینہ سے مکہ، 5 دن کے بعد یعنی 3 شعبان کو پہنچے۔ 3 شعبان سن 7 ہجری میں پہنچے۔ مکہ کے لوگوں نے خیر مقدم کیا۔ امام حسین کے پاس کوفیوں کی طرف سے سب سے پہلا خط 10 رمضان المبارک کو آیا۔ اس کے بعد سینکڑوں ہزاروں خطوط آئے۔ امام حسین نے اپنے بھائی چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کوفہ کے لیے روانہ کیا۔ مختصر یہ ہے کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین کربلا کے میدان پہنچے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں 2 محرم الحرام جمعرات کا دن سن 61 ہجری میں پہنچے۔ جمعرات کا دن 2 محرم سن 61 ہجری میں پہنچے۔ امام حسین کا گھوڑا کربلا کی وادی میں پہنچا۔ امام حسین نے اپنے صحابہ سے پوچھا اے میرے ساتھیوں بتاؤ یہ کون سی سرزمین ہے، یہ کون سی زمین ہے، یہ کون سی وادی ہے، یہ کون سا میدان ہے؟ ساتھیوں نے فرمایا میرے امام یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ امام حسین نے کہا ٹھہرو، واقعی یہ سرزمین کرب و بلا ہے، کربلا کرب و بلا ہے، یہ رنج و الم، رنج و غم، پریشانیوں کی جگہ ہے، ٹھہر جا۔ امام حسین کو پتا تھا، امام حسین کو معلوم تھا کہ میری شہادت کی جگہ یہی ہے، شہادت کی جگہ یہی ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، صلح حدیبیہ، کوئی بھی جنگ ہو، جنگ کربلا سے پہلے اور جنگ کربلا کے بعد
نہ ایسی جنگ کبھی ہوئی ہے نہ ہوگی، ہوئی تھی نہ ہوئی ہے، اس لیے کہ ہر جنگ کی بات اور عالم یہ ہے کہ ہر جنگ میں بہادر جنگ میں پہلے پہنچتا ہے، اس کی شہادت کی خبر بعد میں آتی ہے۔ توجہ ہے؟ جنگ بدر میں مجاہد پہلے پہنچے، شہادت کی خبر بعد میں آئی۔ جنگ احد میں مجاہد پہلے پہنچے، شہادت کی خبر بعد میں آئی۔ صلح حدیبیہ میں مجاہد پہلے پہنچے، شہادت کی خبر بعد میں آئی ہے۔ ہر جنگ میں انسان پہلے پہنچتا ہے، شہادت کی خبر بعد میں آتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ امام علی مقام پر، قربان جاؤ امام حسین پر، کہ امام حسین کربلا کے میدان میں بعد میں پہنچے ہیں، ان کی شہادت کی خبر پہلے پہنچ گئی ہے۔ امام حسین کو امام حسین کی شہادت کی خبر پیدا ہوتے ہی جبرائیل نے دے دی، یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسہ، آپ کا یہ بیٹا کل میدان کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود مصطفیٰ نے کہا اگر ہمارے اور آپ کے بیٹے کے بارے میں خبر ہو جائے کہ اگر اس چوک کے باہر جائیں گے تو مر جائیں گے، کوئی مارنے والا ہے، قتل کر دیے جائیں گے، ہمارا دشمن وہاں سامنے کھڑا ہے، ہم اور آپ اپنے بیٹوں کو وہاں نہیں بھیجیں گے، گاڑی مانگے گا گاڑی کی چابی چھین کر رکھ دیں گے، بیٹا وہاں جانا نہیں ہے، آپ کو وہاں جانا نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو وہاں جانے سے روک دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کے گھرانے پر، قربان جاؤ امام علی مقام پر، قربان جاؤ امام حسین پر، شہادت کی خبر ہے، اس کے باوجود شہادت کے لیے تیار کر رہے ہیں مصطفیٰ، شہادت کے لیے تیار کر رہے ہیں علی مرتضیٰ، شہادت کے لیے دودھ پلا رہی ہے فاطمہ الزہرا، شہادت کے لیے تعاون کر رہے ہیں حسن مجتبیٰ۔ امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں 2 محرم کو پہنچے، 2 محرم کو پہنچے، 7 محرم امام حسین کی شہادت سے 3 دن پہلے امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا، سب کو پتا، امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا۔ کربلا کے میدان سے امام حسین نے ہم اور آپ کو کیا پیغام دیا؟ کربلا کے میدان کا پیغام ہم آپ کے لیے، حسینیوں کے لیے کیا ہے؟ 3 دن امام حسین بھوکے ہیں، پیاسے، غریب الوطن ہے، مسافر ہے، کوئی جان پہچان کا نہیں ہے، امام حسین پیاسے ہیں، اس کے باوجود امام حسین نے روزہ رکھا، امام حسین بھوکے ہیں، امام حسین نے روزہ رکھا، امام حسین کا جسم پیاس اور بھوک کی بنیاد پر کمزور ہو چکا ہے، امام حسین نے نماز پڑھی ہے، امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی، امام حسین نے قیام کیا، امام حسین نے قرات کی ہے، امام حسین نے میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رہ کر رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کی ہے۔ امام علی مقام نے، امام حسین نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہے، اے میرے ماننے والوں، اے حسینیوں سن لو، اے میرے ماننے والوں سمجھ جاؤ، میں تیرا امام ایسا ہے، تمہارا امام ایسا ہے کہ بھوکا ہے اس کے باوجود روزہ رکھتا ہے، پیاسا ہے اس کے باوجود روزہ رکھتا ہے، جسم نہیں ہو چکا ہے اس کے باوجود قیام کر رہا ہے، اس کے باوجود قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اے میرے ماننے والوں، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم سحری کر کے روزہ رکھنا، لیکن روزہ کو مت چھوڑنا۔ اے میرے ماننے والوں، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو مت چھوڑنا، تم کبھی قیام کو مت چھوڑنا، کبھی رکوع کو مت چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کو مت چھوڑنا۔ اے میرے ماننے والوں سنو، میں کربلا کے میدان سے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والے حسینیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی روزے مت چھوڑے گا، یہ روزہ چھوڑنا یزیدیوں کی پہچان ہے، نماز کو چھوڑ دینا یزیدیوں کی پہچان ہے، نماز کو پڑھنا، روزے کو رکھنا۔ کربلا کے میدان سے یہ سبق ملتا ہے کہ حسین اور حسینیوں کی علامت اور پہچان ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان سے
یہی پیغام دیا کہ میں سر کٹا سکتا ہوں لیکن نماز روزہ قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ سبحان میں سر کٹا سکتا ہوں دولت کی لالچ میں آ کر میں ایک ناپاک ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ نہیں دے سکتا. امام علی مقام پیاسے، امام حسین بھوکے. 10 محرم الحرام کی شب ہے، یعنی شب عاشورہ. 9 محرم الحرام کا دن گزر گیا، رات آئی. عمر ابن سعد کو امام علی مقام نے دیکھا. عمر ابن سعد جو میدان کربلا میں یزیدیوں کا گورنر تھا، یزیدیوں کا سپہ سالار تھا. ایک بات اور سن لیں، عمر ابن سعد یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. سعد بن ابی وقاص کا بیٹا. اور سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے. عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ 4 صحابہ، 10 صحابہ کرام جس کو مصطفیٰ نے روب زمین پر کہہ دیا تھا یہ دسو جنتی. جنتی باپ کا جہنمی بیٹے کا نام عمر ابن سعد ہے. جنتی باپ کے جہنمی بیٹے کا نام یزید پلید ہے. امیر معاویہ کاتب وہی ہے، جو قرآن ہے وہی ہے الہی. اس کو لکھتے تھے امیر معاویہ. امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے. امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے. حضرت عباس علم بردار ہے. عاشورہ کے شب میں حضرت امام علی مقام نے دیکھا